ہنستی جا رہی تھی، ہنستی جا رہی تھی، اس کے بعد پر ہنستی جا رہی تھی۔ 420 کیا گیا تھا، بڑی 420 ہو، اپنا کام نکلوا لیا ہے اور بس باتیں سنانی شروع کر دیں گے۔ لیکن پھر واپس آ گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا، ہمیں کھینچ کے وہ لے گیا تھا، واش روم میں لے گیا تھا، چلو نہاؤ نہاؤ، میں نے بس نماز بھی پڑھنی ہے، اذان بھی دینی ہے، جلدی نہاؤ، اور میں نے مرہم لگانی ہے تم لوگوں کو، تمہاری بس داغوں کو صاف کرنا ہے۔ یہ بہت برا حال کیا ان لوگوں نے بہت برا حال کیا ہے تمہارا۔ تو بس آ گئے ہو نا تم، بلا جی آ گئے ہو نا تم، دیکھا نا ہمارے چہروں پر رونق آ گئی، دیکھیے کیسی رونق آئی ہے۔ اور تم نے جو ہمارے ساتھ کیا نا، سکون مل گیا ہے ہمیں۔ تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا، ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم ہمیں اپنے قریب کرو گی، تم ہمیں اپنے قریب کرو گے، لیکن یہ ہماری چاہت ہے، دل سے اٹھنے والی یہ خدا سے معافی جو مانگی تھی، وہ اس کا اثر ہے، وہ اس کا اثر ہے کہ تم نے قبول کر لیا، تم نے رات کی تنہائی میں ہم کو قبول کر لیا ہے، ویسا ہی قبول کیا ہے جیسا وہ ہیں۔ واش روم میں لے گیا تھا، کھینچ کے لے گیا تھا واش روم میں، نہلانے لگا تھا، اپنے ہاتھوں سے نہلانے لگا تھا، اور بڑے احتیاط سے نہلا رہا تھا، بڑے احتیاط سے دونوں کو نہلا رہا تھا، دونوں کو جسم پر گرم پانی پھینک رہا تھا۔ اور پھر وہ تو ہے ہی بس بدماش تھی نا، اس نے بلے کو پکڑ لیا، جو بھی بھرپور جوانی میں تھا، پکڑ لیا تھا اس نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگی تھی، ناز دیکھو یہ کتنا طاقت والا ہو گیا ہے، کتنا یہ دیکھو صحت مند ہو گیا ہے، دیکھو اس کا بازو کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا ہے، یہ پکڑو دیکھو، بس میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے پکڑا دیا تھا، اور خود ہی کہنے لگی تھی، ناز یہ دیکھو صرف بازو ہے، آگے ہاتھ نہیں ہے۔ تھا کر پاگل کر دیا تھا اس نے، تھا کر وہ بس چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، ہمیں ویسے کہ ویسے جوڑ کے بھاگا تھا، کمینی، کنجری، بدماش۔ میں ہنستی جا رہی تھی، وہ اس کو کوستی جا رہی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی ایسے باتیں کرنے کی؟ دیکھا اب اس نے واپس نہیں آنا، واقعی اس نے ایسے کیا تھا، کہیں اور جا کے نہا لیا تھا، اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، اور پھر مسجد میں چلا گیا تھا، اذان دیتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتی تھی۔ ہم تیزی سے ہم نے نہانا شروع کر دیا تھا، کپڑے چینج کر لیے تھے، کپڑے بدل لیے تھے جو وہ دوبارہ لے کے آیا تھا، پہلے کپڑے اتار دیے تھے، وہ پہن لیے تھے، یہ بھی فراقیں تھیں، وہ ریڈ والی تھی، یہ نیلی تھی، بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، یہ پہن لی تھی، اور اپنے جسموں کو چادروں میں ڈام کر مسجد کی طرف چل پڑی تھی، پرسکون تھی، بے انتہا پرسکون ہو گئی تھی، ایسے پرسکون ہو گئی تھی کہ جیسے پہلے کبھی تھی۔ اس نے ہمیں آتے ہی ایک ہی رات میں
وہ اس کی بات صحیح تھی شمع کی کہ جب بھی ہمیں طلاق ہوتی ہے یا کوئی ہمیں وہ ہمارا حامد مرتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں سنبھالنے کے لیے، کوئی نہ کوئی ہمیں سنبھالنے کے لیے، اپنے اندر ڈبونے کے لیے آ جاتا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا تھا جو ہم نے چاہا تھا، جو ہم نے چاہا تھا ویسے ہی بات کام نہیں۔ نماز پڑھا لی تھی اس نے، لیکن نظریں نہیں ملا رہا تھا، نظریں نہیں ملا رہا تھا ہم سے، اور ہم لطف اندوز ہو رہی تھی اس کی حرکتوں سے، اس کی حرکتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دانت پیس رہا تھا، بار بار دانت پیس رہا تھا۔ پھر آج دونوں ہم تینوں تھے، وہ نہ آئی تھیں، وہ نہ آئی تھیں، شاید اندھیرا تھا اس وجہ سے نہیں آئی تھی، اندھیرا تھا، کیونکہ گاؤں بھی اب خالی نہ تھا، آباد ہو گیا تھا، کافی لوگ آ گئے تھے گاؤں میں، بے انتہا لوگ آ گئے تھے، کافی گھر بن چکے تھے، رونق تھی ایک جو گاؤں میں تھی۔ اب وہ اٹھا، اندر کمرے میں چلا گیا اور بولا میرے پیچھے پیچھے بس آ جاؤ جلدی، میں نے اپنا کام کرنا ہے، مرہم لگا لوں پھر میں نے اپنے کام کرنے ہیں۔ مجھے پتا تم مرہم نہیں لگائی ہوگی، صرف کپڑے پہن کے آئے تھے۔ اچھا کیا، اچھا کیا، اچھا لگا ہے کہ تم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب کوئی گندی بات کی نہ کسی نے تو بس لٹکا دوں گا، الٹا لٹکا دوں گا، اس کو الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا، ہمیں لے گیا تھا ساتھ، اور بس وہی ہماری فراقیں جو پہنی تھیں اتار کے ہمیں مرہم لگانے لگا تھا، مرہم لگانے لگا۔ تب وہ سیما بیگم دوبارہ اسی بات سے اپنے وہ شرارت والے لہجے میں آ گئی تھی۔ کہتا نہیں بلا جی، نہیں نہیں نہیں، اب تم نے ہمیں اپنا لیا نا تو پھر ایسے تھوڑی خالی چھوڑیں گے۔ ان کے ساتھ 6 مہینے رہ کے آئے ہو، 6 مہینے رہ کے آئے ہو، اور ہمارے لیے ایک ہی کافی رات؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا، پھر دوبارہ ہمارے پاس آؤ، پھر دوبارہ۔ ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پرسکون نہیں ہو جائیں گے۔ ابھی آدھا سکون ملا ہے، جانور کی لفظ بولی تھی، ابھی آدھا سکون ملا ہے، یہ ہمارے سکون کو مکمل کرو، نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے پکڑ لیا تھا بلے کو، بلے نے بڑی کوشش کی تھی، بڑی بولتا جا رہا تھا، لیکن نہیں چھوڑا تھا، مجھے آگے کر دیا تھا، اس کنجری نے مجھے آگے کر دیا تھا، میں ٹوٹ پڑا تھا، مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر وہ بھی نہ بچی وہ بھی نہ تھی، اور 8 بجے تک 2 گھنٹے مسلسل سلسلہ پھر چلا تھا، پھر سلسلہ چلا تھا، تب سکون ملا تھا، تب سکون ملا تھا، تب سکون ملا تھا، سکون ملا تھا۔ نہلا کر اس نے مرہم لگا دی، ہمارے زخموں پر مرہم لگا دی تھی، ایک جگہ پر مرہم لگا دی تھی۔ کیا تھا وہ، کیوں چھوڑا تھا اس کو کیوں معصوم کو چھوڑا تھا، کیوں وہ اس کی چاہتوں کے ساتھ کھیلی تھی، کیوں جذبات کے ساتھ کھیلی تھی ہم؟ یہ پچھتاوا تھا بس ہمارے اندر۔ مرہم لگانے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا، ہم بھی پرسکون ہو گئے تھے، لیکن ہم اپنی جو نا حسرتوں کو پورا کرنا چاہتے، دوبارہ اس کے گلے سے کندھوں سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا بلا جی ابھی بس خدا کو گواہ بنا کے بس ہم سے نکاح کرو۔ کیسے کروں نکاح؟ پاگل ہوگی تم، پاگل ہوگی، جذباتی ہوتی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں نے کہا تھا میں نے کر لیا،
تم یہی چاہتی تھی نا, ہو گیا. عدت کا پوری کا انتظار کرو. وہ تمہارے شوہر سے جو بھی تھا, تمہارے شوہر سے 4 مہینے نکالو, جو بھی یہ جتنے بھی مہینے بنتے ہیں نکالو, یہ نکالو. اس کے بعد سوچتا ہوں. اوف خدایا, بلا جی ہم تو بھول ہی گئی تھی, ہم تو بھول ہی گئی تھی. تم نے ایک ہی دن میں سبھی کچھ بلا دیا تھا. یہ بھی بھول گئی تھی کہ ابھی یہ اتنا وقت بڑا پڑا ہوا ہے. چلو ناشتہ کرواؤ, اب ناشتہ کرواؤ. ہمیں بھوک لگی ہے, شدت سے بھوک لگی ہے. دیکھیں ہمارے پیٹ خالی ہیں. تم خود ہی کہتے ہو نا سوکھی سڑیاں ہیں, تو ہم کو ہرا کرو, ہم کو اب ہرا کرتے جاؤ. جیسے بھی نا وہ بلقیس بیگم ویسے بناؤ. بڑی صحت مند ہے نا. اور مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا کہ بلا جی بے انتہا غصہ چڑھا تھا, مجھے بے انتہا غصہ چڑھا تھا جب تم نے یہ لفظ بولے تھے. بلکہ اس نے مجھے کہانی سنائی تھی, تم نے نہیں بولے تھے, اس نے کہانی سنائی تھی. ادھر مکہ میں, ادھر سعودی عرب میں جب وہ آتا تھا, ہم رات کو کٹھے ہوتے تھے, تو وہ میرے پیٹ پر اپنا سر آ کے سو جاتا تھا. میں اس کے سر پر بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہتی تھی, وہ سکون سے سو جاتا تھا. کہتا تھا کہ بلقیس بیگم, آپ کا یہ نرم بیڑ, بڑا بڑا جسم, انتہائی پرکشش ہے. بڑے سکون کی مجھے نیند آتی ہے, بڑے سکون کی نیند آتی ہے جب اپنا سارے اس کے اوپر رکھ کے سوتا ہوں. ایسا جیسے یہ میرے لیے فوم ہو, تکیہ ہو, ایسے ہے. بلا جی دیکھو, ہمیں ایسا بناؤ, بلکہ اس سے بہتر بناؤ. ایسا بنا دو کہ بس ہمارے علاوہ کوئی تصور میں نہ آئے. ٹھیک ہے, وہ تمہاری بیویاں ہیں, کر سکتی ہیں ایسا. تمہیں اپنے جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, اور یہ بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ اہمیت بلا جی میری ہونی چاہیے, میری ہونی چاہیے. میں اپنی اہمیت کو کھونا نہیں چاہتی, میں اپنی اہمیت کو کھونا نہیں چاہتی, ذرا بھی کھونی نہیں چاہتی. اس نے منہ چوم لیا تھا میرا, سیما کا منہ چوم لیا تھا, اور مجھے کہا تھا تمہارے لیے ہی آیا, تو تمہارے لیے نہ تھا, لیکن جب تمہیں دیکھا تھا تو بس تمہارا بن گیا تھا. اور تمہیں جب نشے کی حالت میں دیکھا تھا, ٹوٹ پڑا تھا تم پہ, ٹوٹ پڑا تھا تمہارے. مجھے پتا تھا کہ تمہارا اپنا خاوند ہے, لیکن تم میرے نشے میں مست ہوتے گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ نشہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. میں بس یہ چاہتا تھا جو وہ میرے ساتھ وہ ان عورتوں نے کیا تھا, ویسے کرتا جا رہا تھا. آگے تو تم اپنے آپ کو کرے تھے نشے میں, تم اپنے خاوند کو بھول گئی تھی, مجھے تلاش کرتی تھی, اور مجھے اچھا لگتا تھا. یہی تھا, یہاں سے میرا پیار شروع ہوا تھا, یہاں سے میرے اوپر دیوانگی شروع ہوئی تھی کہ تم میرے لیے اپنے خاوند کو بھول گئی تھی, میرا انتظار کرنے لگی تھی, میرے انتظار میں رہتی تھی. سبھی کچھ اس قدر لگن اور سکون سے ہوتا تھا کہ تم اسی طرح جس طرح بلقیس بیگم آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی نا, تم بھی ہاتھ پھیرتی تھی. نشے میں ہوتی تھی, تم بھی نشے میں ہوتی تھی. ہاں, کوشش کرو, اپنے آپ کو بنا لو, ویسا بنا لو. ہاں, میں یہ کہتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا جسم واقعی لاجواب ہے,
लाजवाब, पहले दिन से ऐसे है, लाजवाब है। ना उसने आप कमज़ोर किया अपने आप को, ना कम किया है। उसको जब से पता चला है कि मुझे ये कुछ अच्छा लगता है, उसी तरह की रही, उसी तरह बनाती रही अपने आप को, उसी तरह संवारती रही। तुमने तो बेड़ा गड़ा कर लिया ना, अपना आप तबाह कर लिया ना। उसने नहीं किया, ना करना चाहती है वो। और जो गुल बानो बेगम ना, गुल बानो बेगम, ये तो तुम्हें पता ना हाफ़िज़ कुरान है, दीन की दौलत से माला माल है। इससे ये मेरे पास होती है, मेरे पास होती है तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है बिल्कुल इस्लामी तरीक़े से, इस्लामी असूलों से मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती है और साथ साथ मुझे दर्स भी देती है। और मुझे कहती है, ये कहती है कि बिला जी तुम्हारे अंदर भी मैं पूरे कुरान को तुम्हारे दिल में डालूंगी, तुम्हारे दिल में डालूंगी। तुम भी हाफ़िज़ कुरान बन जाओ, तुम भी हाफ़िज़ कुरान बन जाओ, ताकि खुदा के करीब जब खुदा ताला हमारे हिसाब किताब शुरू करेगा, हमारे दिलों को देखेगा, हमारे दिलों में अपनी रोशन किताब को देखेगा, तो यकीनी तौर पे बख्श लेगा। उसकी रहमत फिर ये गवारा नहीं करेगी कि हमारे दिलों में उसकी याद हो और वो हमें बख्श लेगा, माफ़ कर देगा। उसकी रहमत जोश में आ जाएगी, यकीनी तौर पे आ जाएगी। मैं तुम्हें उसी हालत में, जिस तरह खुदा ने मुझे कर दिया है ना, तुम्हें भी ऐसा ही बना दूंगी, ऐसा ही बना दूंगी। कभी भी हाथ से तजावुज़ ना करना, हाथ से ना बढ़ना, कभी भी हाथ से ना बढ़ना, उसी में रहना जो खुदा ने मंजिलें बताई हैं, जो खुदा ने मंजिलें बताई हैं, उसी में रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बीवियों का है कहा है, तुम्हारे पास 4 बीवी, इससे ज़्यादा गुनाहों की तरफ जाओगे, चाहे कितना भी कुछ आने वाला हो, वो गुनाह के तुमरे में आएगा, गुनाह में आएगा, शैतानी चालों में आएगा। जो दीन कहता है उसी पर चलाऊंगी। वो मुझे हर वक्त बड़ा सुकून मिलता था, उसकी नसीहतें सुन के, उसकी बातें सुन के बड़ा सुकून मिलता था। मैं तो, मेरे अंदर तो तड़प थी तुम्हारे लिए तड़प थी। ना रोज़ा सुकून से रख सका था, ना हज कर सका था, कुछ भी काम नहीं कर सका था। यही था कि तुम आ जाओ, तुम भी वैसे करो जैसा मैं कर रहा हूँ, तो आप करो, रोज़े की जालियों को पकड़ के चूमो, बोसे दो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ियाँ मांगो, गुनाहों की माफ़ियाँ मांगो, तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। ये मैं चाहता था, लेकिन तुम ना आई। तुमने कहा भी तो ना उसको तुमने कहा भी ना था। तुम तो उसके चाहतों में डूबी हुई थी, उसके प्यार की लफ्ज़ों में डूबी हुई थी। कैसे कहती हो उसको? नहीं कहा था तुमने, नहीं कहा था तुमने। ठीक है, तुम्हारी अपनी सोच थी, लेकिन मुझसे गवारा नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ था मुझसे गवारा नहीं हुआ था। दोबारा हवेलियों में वापस आने का दिल नहीं करता था, मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन आ गया था क्योंकि तुम्हारी चाहतों ने मुझे सुकून नहीं लेना दिया था। एक पल देखना था, एक नज़र देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे को, जिस पर मैं आशिक था।
چہرے تو میرے پاس ہزاروں تھے، ہزاروں لوگ لگے پھرتے تھے، حسن والے لگے پھرتے تھے، اور میری خواہش بھی کئیوں نے کی تھی، میری خواہش بھی کرتے تھے، لیکن نہیں، دل پر جس کے اوپر اگ گیا تھا رک گیا تھا، دل نے جس کو اپنا کہنا تھا کہہ دیا تھا، تم میرے لیے بالکل اسی طرح ہم ہو جس دن پہلے دن سے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں کمی آئی، میرے اندر کمی نہیں آئی، تمہارے اندر کمی آئی ہے، میرے اندر کمی نہیں آئی ہے، تمہاری چاہتوں میں بس مجھے بلایا ہے، میں نے نہیں بلایا، مجھے بلایا ہے تم نے، میں نے نہیں بلایا، اسی طرح تم میرے قریب ہو جس طرح پہلے تھی۔ ابھی باتیں کر رہے تھے، پرسکون اسے گلے لگے ہوئے بولتا جا رہا تھا، ہم اسے چمٹی ہوئی تھے دونوں، ہم دونوں چمٹی ہوئی تھی، باہر برانڈے میں تھیں، ہمیں کس چیز کا خطرہ تھا، کس چیز کا خطرہ تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں، کس نے آنا تھا، لیکن آنے والے آ جاتے ہیں، آنے والے آ جاتے ہیں، ابھی ہی وہ بھی چھوڑ کر وہ باغ کی طرح گیا ہی تھا تو میں نے دور سے دیکھا تھا بلقیس بیگم اور گل بانو دونوں نقاب کیے ہوئے، چہروں کو ڈھانپے ہوئے، جسموں کو ڈھانپے ہوئے حویلی میں داخل ہو گئی، حویلی میں آنے لگی تھیں، انہوں نے بلے کو دیکھ لیا تھا، ہمیں بھی دیکھ لیا تھا، ہمارے جسموں کو بھی دیکھ لیا، ہمارے کپڑوں کو بھی دیکھ لیا تھا، وہی فینسی کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے تھے، جو اس نے پہنائے تو نہ تھے، کنجر بھاگ گیا تھا وہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور یہ شرارت اس نے کی تھی، اس بدماش نے کی تھی، لو جی صرف بازو ہی بازو ہے، ہاتھ نہیں ہے آگے، بدماش کہیں کی، سارا مزہ اس نے خراب کر دیا تھا، ہاتھ ڈھونڈتی پھرتی ہے یہ، ہم نے استقبال کیا تھا ان کا، دونوں نے میک جیسا انتقال کیا تھا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، پریشانہ تھیں، گلے سے ملی تھی، دونوں گلے سے لگی تھیں، میرے ماتھے کو چوما تھا، سیما کے ماتھے کو چوما تھا، دونوں نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، ہم نے اس بچی کو، اس گل بانو کو، ہم نے بھی اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا، اس کی گالوں کو چوما تھا، اس کے ماتھے کو چوما تھا، گلے سے لگایا تھا، کیونکہ بلے نے جو کچھ بتایا تھا بے انتہا کچھ بتایا تھا، بے انتہا کچھ بتایا تھا، ناز راسف جب سے گئی ہے نا تمہاری حالت کو دیکھ کر جس کی تو تھی، اب دیکھا ایک ہی رات میں تمہاری چہرہ بدل گیا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے، تمہاری سوچیں نکھر گئی ہیں، ہاں بلقیس بیگم، ہاں وہ آ گیا نا، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہمیں دوبارہ قبول کر لیا ہے، اپنے لیے قبول کر لیا ہے، اس کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم شیطانی چال میں آ گئے تھے، اور یکدم آ گئی تھی، ہم بتانے لگے تھے سبھی کچھ، وہ کہنے لگی تھی، ناز بیگم سچ پوچھو نا، اتنا دکھ ہوا تھا مجھے جب تم تینوں اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی، نہیں دے سکی تھی میں، تم تو بلے کی مانت تھی،
तुम तीनों बिल्ले की मानत थी। निपटे हुए देखा तो बाहर निकल आई थी। क्या यही मोहब्बतें थी तुम्हारी? कहीं इश्क थे तुम्हारे? एक लम्हा से पहले पहले बिल्लों की नज़रों से गिरा दिया। बाहर निकल आई थी मैं, नहीं बर्दाश्त हुआ था, तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त ना हुई थी। और यह सिर्फ इतना ही ना किया था, तुमने तलाक भी मांग ली। एक ही दिन में तलाक मांग ली, तलाक ले ली, लैदगी तैयार हो गई, घर से निकाल दिया। ये कह दिया कि ये तो हवेली तुम्हारी है, इसको बस यहाँ से निकलो और अपनी वो ज़मीनों पर चली जाओ। देखा, कुछ ही ना बोला था वो बेचारा कुछ भी ना बोला था। हम दोनों के हाथ पकड़े तो चल पड़ा था। तुम लोगों को तुम्हारे हालों पर छोड़ दिया था उसने, तुम लोगों को तुम्हारे हालों पर छोड़ दिया था, ले गया था। और उधर जाते ही मकान बनाने लगा था। वो डेरा जो उधर बैंतों का था, उधर ही इंटें मंगवा ली, उधर ही इंटें मंगवा ली। और एक महीने के अंदर उसने 12 कमरे बना दिए। फिर भी चैन ना आया उसको, फिर 12 और तैयार कर दिए। आप देखोगे नमक, तुम तो गए ही नहीं हो ना, चारों तरफ से हमें वो ज़मीनें नज़र आती हैं, फसलें लहराती नज़र आती हैं। चारों तरफ कमरे हैं, चारों तरफ गलियां हैं अंदर घूमने के लिए। एक कमरे में सेंटर में बहुत बड़ा हाल है, इतना बड़ा हाल है कि बस सोच नहीं सकते। पूरा 1 एकड़ को कवर उसने किया है, पूरे 1 एकड़ को कवर किया उसने। कहता था कि उसने क्या समझा था, हमें निकाल देंगे तो हम नंगे सर बैठ जाएंगे, बिना छत के बैठेंगे। नहीं, उसकी भूल है ये। ठीक है, छोड़ दिया उसने, मेरी कदर नहीं की उसने, मेरे प्यार की कदर नहीं की, बस मेरे प्यार की कदर नहीं की। अब जहाँ जिससे जी चाहता है वो करे, जो कुछ करना चाहती है करे। अब वो मेरी नहीं रही, किसी और की हो गई है। बड़ा दुखी हुआ था। लेकिन देखो, ये खुदा, ये उसके बस समझोगे ना, उसकी बचपना है, उम्र छोटी है, 15-16 साल की उस उम्र नहीं है। जिस हिसाब से तुमने डाला था उसमें, जिस अजमाइश में डाला था, सच्चा प्यार करना था, सच्चे प्यार का उसको बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। चलो, बल्कि इस बेगम छोड़ो इन बातों को। अब दुख होगा जब उन कंजरों के, उन बदसूरत चेहरों वालों को, दरिंदों के नाम लोगे ना तो दुख होगा। मैं दुआ करो कि जैसे पहले खुशियाँ थी वैसे ही रहें, वैसे खुशियाँ थी वैसे रहें। भी चाहती मैं वो मस्जिद में जो अधूरी पड़ी है ना, वो खुद ही उसको मुकम्मल करेगा, खुद ही मदरसा बनाएगा, सभी कुछ करेगा। मैंने इजाज़त दे दी है कि बिल्ला जी जो दिल करता है करो, बस हमारी ख्वाहिशों का एहतराम करना, हमारी ख्वाहिशों को कभी भी रद्द ना करना। मुझे पहले जैसा हो गया है, बिल्कुल पहले जैसा।
دیکھو کام شروع کر دیا ہے اس نے، کام شروع کر دیا ہے، ایک دن بھی نہیں رکا، کل آیا ہے آج کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر ہم اسی طرح انہی باغوں میں سیریں کرنے لگی، گھومنے لگی، وہی کیا کہ ہمارے سامنے تھے، وہی سوچیں ہمارے سامنے تھیں، کبھی دین کی باتیں شروع کر دی تھی، کبھی دنیاوی باتیں۔ میں اسے صاف کر دیا، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ راتوں کو دن کو عبادت کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن جو وقفہ تھا اس میں ملاپ بھی کرتے تھے، روزانہ ملاپ کرتے تھے، وہ دونوں کو ایک جیسا رکھتا تھا، دونوں کو ایک جیسا رکھتا تھا، گلبانوں کو بھی مجھے بھی۔ یہ نہیں تھا کہ اکٹھے اس کا کمرہ لیتا تھا، میرا لیتا تھا، وہ ایک ساتھ فحاشی نہیں پھیلانا، یہ فحاشی ہوتی ہے، یہ فحاشی ہوتی ہے، جسموں کی نمائش ہوتی ہے۔ خدا، یہ بہت بڑی اس نے بات کر دی تھی، بہت بڑی بات کر دی تھی اس نے، اس طرح تو ہمارا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی اس کو ناز کو اس کو سیما کو کہہ دیا، میں کہ نہیں سیما نہیں، آج اب کبھی بھی ایک ساتھ کبھی کام نہیں ہے ایسا ہوگا، کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوگا۔ یہ دیکھا نا بلقیس بیگم نے صحیح بولا، یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، یہ فحاشی ہوتی ہے، ایک جسم کے ایک دوسرے کے سامنے جو کچھ کرنا، یہ فحاشی ہے۔ اب جو کچھ بھی کرے گا تمہارے کمرے میں جا کے کرے گا، جو کچھ کرے گا میرے کمرے میں کرے گا، جو کچھ کرے گا بلقیس بیگم کمرے میں کرے گا، جو کچھ کرے گا بس گلبانوں کو کمرے میں کرے گا۔ ہر چیز کا پردہ رکھیں گے، ہمیشہ پردہ۔ گلبانو تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے، انتہا کی تعریفیں کرتا ہے، تم اپنی خواہشوں کو پورا کرو، اپنی خواہشوں کو پورا کرو۔ وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، اس کو حافظ قرآن بناؤ، اس کے دل کے شوق ہے اس کے شوق کو پورا کرو، اس کے شوق کو پورا کرو۔ خدا اجر دے گا، انتہائی اجر دے گا۔ ایک حافظ ہم سب کو بخشوا لے گا، اور پھر ایک نہیں ہوگا، تم بھی ہو انشاءاللہ۔ خدا ہمیں معاف کر دے گا، خدا ہمیں معاف کر دے گا، خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ مسجد کی تیاری دن رات کر رہا تھا، تھکتا نہ تھا، ہمارا بھی خیال رکھتا تھا، کام بھی کرتا جاتا تھا، گنبد بنانے لگا تھا۔ یہ اوپر والا مسئلہ شروع کر دیا تھا اس نے، اور جب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منار بن گیا تھا، اسی طرز کا منار بنا تھا جو وہ دیکھ کے آیا تھا، بالکل ویسا ہی منار بنایا تھا جو وہ دیکھ کے آیا تھا، اور پھر ویسا ہی گنبد بن گیا تھا، جو ویسا ہی گنبد بن گیا تھا، جو سبز گنبد کا عکس تھا، اس کی کاسی کرتا تھا، اس کا عکس تھا۔ اس کو دیکھا تو دل کو سکون ملا تھا، دل کو سکون ملا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقصد نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا، آنکھیں بند ہوئی تو نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا، وہی نظارے نظر آنے لگے تھے جو مدینہ کی گلیوں میں ہوتے تھے، دور سے ہی سبز گنبد نظر آتا جاتا ہے، دور سے ہی ہمارے دلوں میں بس مان کی تازگی پھیلنے لگتی تھی، بے انتہا پھیلی تھی، درود و سلام کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ہر وقت سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آج ویسا ہی اس کا عکس ہمارے سامنے تھا، ہمارے سامنے تھا۔
चारों देखती जा रही थी, चारों देखती जा रही थी, चारों देखती जा रही थी। साथियों, कैसा लगे आज का यह मंजरनामा, कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।